السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 431 پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 90 ترجمہ معارف القرآن۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک ہی ہیں شیطان کے کام، تو ان سے بچو کی فلاح پاؤ۔ تفسیر اشرفی۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، یہی حقیقت ہے اور اس کے سوا نہیں کہ شراب یعنی انگور کا وہ کچا شیرہ جو پڑے پڑے سڑ کر جھاگ چھوڑ دے، نیز اس کے علاوہ ہر نشہ آور مشروب اور جوا یعنی وہ سارے کھیل اور اعمال جن میں ہار جیت ہو، اور بت جو عبادت کے لیے نصب کیے جاتے ہوں، اور پاسے جن کے ذریعے خیر و شر کے لیے قسمت آزمائی کی جاتی ہو، الغرض یہ سب ناپاک ہی ہیں اور دراصل یہ سب کے سب شیطان کے کام ہیں۔ یعنی یہ جملہ امور ان گندگیوں میں سے ہے شیطان جنہیں سوار کر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ شیطان انہی امور کا داعی، رغبت دہندہ اور ان کے ارتکاب کنندگان کے دلوں کے آگے مزین کر کے دکھانے والا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اسی کا عمل قرار پایا، تو ان سے بچو، یعنی ان پلید چیزوں سے لازمی طور پر پرہیز کرو اور اس رجز سے بالکلیہ کنارہ کشی اختیار کر لو، تاکہ اس پرہیز کے سبب دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ۔ اور جان لو کہ آیت نمبر 91 ترجمہ معارف القرآن۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے آپس میں دشمنی اور کینے کو، شراب پینے و جوا کھیلنے میں، اور روک دے تم کو ذکر الہی سے اور نماز سے، تو کیا اب تم باز آئے؟ تفسیر اشرفی۔ شراب پینے سے عداوت یوں اٹھتی ہے کہ شرابی لوگ جب شراب پی کر مخمور ہوتے ہیں تو آپس میں خوب جھگڑتے اور پھر لڑ مرتے ہیں۔ جیسے ایک انصاری نے شراب کے نشے میں حضرت سعد بن وقاص کو اونٹ کی ہڈی ماری تو وہ زخمی ہو گئے تھے۔ یوں ہی قمار بازی میں عداوت یوں پیدا ہوتی ہے کہ ایسے مال اہل و عیال کی بھی شرط لگا دیتے ہیں، اور جب ان میں ایک کامیاب ہو گیا تو دوسرا اس پر کوڑتا رہا اور اپنے حریف کا ہمیشہ کے لیے دشمن بن گیا۔ چونکہ شراب نوشی عرب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، تو رب کریم نے کرم فرمایا اور یک بارگی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں فرما دیا، بلکہ پہلے پہل مختلف انداز سے شراب نوشی کی قباحت و شناعت ان کے دل و دماغ میں راسخ فرما دی۔ کہیں شراب کا ذکر جوئے کے ساتھ ملا کر کیا، کہیں اسے بت پرستی کے ساتھ بیان فرمایا، کہیں اسے پلید قرار دیا، کہیں اسے شیطان کے کاموں سے قرار دیا، کہیں اس سے کنارہ کشی کو بہتر فرمایا، کہیں مفاسد و مصائب سے چھٹکارے کو اس سے پرہیز پر موقوف و متعلق رکھا، کہیں اسے دشمنی و خصومت کا سبب قرار دیا، کہیں اسے یاد الہی سے باز رکھنے والی چیزیں بتایا، کہیں اسے نماز سے مانع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکیمانہ دعوت اور آپ کی بابرکت صحبت کا اثر یہ ہوا کہ فاروق اعظم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرما دیا کہ کاش کہ مولا تعالی اس کی حرمت کا حکم فرما دے۔ پھر کہیں جا کر رب کریم نے صاف لفظوں میں شراب نوشی سے اجتناب کو فرض قرار دے کر اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ مدمل خمری قابد الوثنی، ہمیشہ شراب پینے والا بت پرست کے مانند ہے۔ المختصر، شراب و قمار
یعنی جوا کے استعمال سے دنیا کے بڑے بڑے فسادات برپا ہوئے ہیں۔ مذکورہ بالا ارشاد میں صرف شراب و قمار سے نہیں مقصود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ازلام و انصاب جس سے اہل ایمان پہلے ہی سے دور تھے کا ذکر صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کر دیا گیا کہ شراب و جوہا بھی خرابیوں کے لحاظ سے ازلام و انصاب سے کچھ کم نہیں۔ پس اے ایمان والو، جیسے تم ازلام و انصاب کو برا سمجھتے ہو، ایسے ہی یہ شراب و قمار بھی ہے۔ یہ شراب و قمار دینی امور میں بھی بہت خلل ڈالتے ہیں، اس لیے کہ شراب سے طرب و مستی پیدا ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ اور شہوت نفسانیہ شراب سے نشو و نما پاتی ہے، اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ذکر یہاں تک کہ افضل الذکر نماز سے روکتے ہیں۔ اسی طرح قمار بھی کہ اس کا انتہماق بھی عبادت سے غفلت کا سبب بنتا ہے، جبکہ اپنے حریف پر غلبہ پا جائے تو بھی اسے حرص ہوتی ہے کہ کام بن رہا ہے، اسے مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح سے غفلت چھا جائے گی تو عبادت و ذکر و فکر اور نماز چلی جائے گی، اور اگر مغلوب ہو رہا ہے تو بھی چاہے گا کہ نماز و عبادت وغیرہ جاتی ہے تو جانے دو، میں اپنے حریف سے بدلہ لوں گا۔ اس طرح سے نماز اور ذکر الہی سے محروم ہو جائے گا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ذکر الہی سے، اور خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ عظیم ذکر نماز سے۔ تو ایمان والو، ان بری باتوں کے عیبوں سے مطلع ہو چکنے بلکہ اس کے مفاسد کو بچشم خود دیکھ لینے کے بعد اب کیا تم باز آئے؟ حاصل ارشاد یہ ہے کہ جب شراب و قمار کے جملہ عیوب تم پر ظاہر ہو چکے تو تم ان کے قریب نہ ہو جاؤ اور ان کو انجام دینے سے مکمل طور پر اپنے کو روک لو۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔